اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ موجودہ دور یہ بڑی افتراء کا دور ہے اور طرح طرح کے جو فتنے ہیں وہ آئے روز سر اٹھا رہے ہیں۔ تو ان فتنوں سے ایک مسلمان اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھ سکتا ہے، تو بہت پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیم دے دی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے ہیں، اور مشکات کے صفحہ نمبر 31 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ مشکل اور فتنے کے دور میں وہ جماعت کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ جماعت سے مراد اہل سنت، یعنی وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت اور طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ ان کے دامن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا کہ جس طرح تین قسم کے کردار، تین قسم کی بھیڑیں جو کہ اپنے کاروان سے پیچھے رہ جاتی ہیں، تو جس طرح ان بھیڑوں کو کاروان سے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے بھیڑیا اچک لیتا ہے، تو اسی طرح اگر کوئی شخص اہل سنت کو چھوڑ دے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت اور طریقے سے پیچھے ہٹ جائے گا، تو وہ بندہ بھی شیطان کے چنگل میں پھنس جائے گا۔ پہلے نمبر کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاخذ الشاذۃ، بھیڑیا کس بھیڑ کو پکڑتا ہے؟ سارے ریوڑ کا تو وہ شکار نہیں کر سکتا، وہ اس بھیڑ کو پکڑ لیتا ہے جو کاروان سے، جو اپنے قافلے سے، اپنے ریوڑ سے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو اپنے کاروان کے ساتھ نفرت ہوتی ہے، تو اس نفرت کا اسے خمیازہ یہ بھگتنا پڑتا ہے کہ وہ بھی بھیڑیے کے شکار میں پھنس جاتی ہے اور اپنی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر فرمایا، بھیڑیا کس قسم کی بھیڑ کو پکڑتا ہے؟ القاسیہ تھا، لالچن بھیڑ، کہ جس نے ایک علادہ چرگاہ دیکھ رکھی ہے، یعنی وہ شخص جو اس وجہ سے اپنی جماعت کو چھوڑ دیتا ہے کہ اس نے کسی اور مذہب یا اس نے کسی اور ایسے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے جو اس کو لالچ دے رہے ہیں، ویزا دے رہے ہیں، نیشنلٹی دے رہے ہیں، تو وہ ان کے پیچھے چلا جاتا ہے، اہل سنت کو چھوڑ دیتا ہے، اسلام کو، دین کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ بندہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اس بھیڑ کو بھیڑیا اچک لیتا ہے، اسی طرح اس بندے کو شیطان اچک کے علادہ کر دیتا ہے، اور جب اس کو جماعت سے دور کر دیتا ہے، علادہ کر دیتا ہے، تو وہ بندہ بھی بڑی آسانی سے جہنم میں چلا جاتا ہے، شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر اللہ کے نبی نے فرمایا، الناحیۃ، ناحیہ سے مراد سستی کی ماری ہوئی بھیڑ، یعنی جو کہ اپنے کارواں کو صرف اور صرف اپنی سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتی ہے، چلیں 1 گھنٹے بعد ان کے ساتھ مل جاؤں گی، 2 گھنٹے تک پہنچ جاؤں گی۔ اسی طرح جب مسلمانوں کی جماعت دین کے کام کر رہی ہو، خیر اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہو، لیکن اپنی سستی، اپنی کاہلی کی وجہ سے کہ سارا دن فون کے اوپر تو اس سے گزر جاتا ہے، لیکن اٹھ کے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، نیکی کے کام کرنے کی، والدین اساتذہ کی اطاعت کرنے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی، تو جس طرح یہ سستی کی ماری ہوئی بھیڑ بہت جلد بھیڑیے کا شکار بن جاتی ہے، اسی طرح یہ سستی کا مارا ہوا مسلمان بھی بہت جلد شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے۔ اور جب یہ چنگل میں پھنس جاتا ہے تو پھر قرآن کہتا ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک یہ انسان خسارے میں، یہی والا انسان خسارے میں جس نے اپنی جماعت کو چھوڑ دیا لالچ کی وجہ سے، جس نے اپنی جماعت کو چھوڑ دیا سستی کی وجہ سے، اپنے کارواں سے نفرت کرنے کی وجہ سے۔ تو آج کا جو ماحول ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں کہ وہ دین سے نفرت کریں یا دین کو چھوڑ دیں یا اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاریں، میرا جسم میری مرضی۔ تو یاد رکھیں، یہ جسم بھی اللہ کا ہے اور اس کے اوپر مرضی بھی اللہ رب العزت کی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان 3 کرداروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے ساتھ، اہل سنت کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو وابستہ کرے، تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم کامیابی حاصل کر سکیں۔